إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ پڑھنے والے کو، نماز ادا کرنے والے کو اس کی نماز فحاشی سے، برائی سے، بدکاری سے، زنا سے اور ہر طرح کے برے کام سے دور رکھتی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ہم اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، کتنے ایسے نمازی ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پورے مہینے پڑھتے ہیں، پورے سال پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ مختلف طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ مزید برائیوں میں ملوث ہیں۔ تو ایک طرف ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے قیام، قعود، رکوع اور سجدے کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ مختلف طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، مختلف طرح کی غلط چیزوں میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک طرف کہتے ہیں کہ نماز انسان کو برائی سے، فحاشی سے، بدکاری سے روکتی ہے، دوسری طرف ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم برائیوں میں ملوث ہیں، ہم برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، چاہے تجارت میں ہو، گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، اپنے ذات کے تعلق سے، دوسروں کے تعلق سے ہو، ہم برائیوں میں ملوث ہیں۔ تو کیا اللہ کا فرمان جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یا ہماری نماز میں کہیں کمی ہے؟ ہماری نماز میں یقیناً کمی ہے۔ اللہ کا فرمان سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پھر ہم اور آپ کی نماز میں کمی کہاں ہے؟ خامی کہاں ہے؟ عیب کہاں ہے؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اپنی نماز میں کمیاں تلاش کریں گے،
عیوب تلاش کریں گے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز تو پڑھیں لیکن نماز پڑھنے کا فائدہ ہمیں نہ ملے، ہم نماز تو پڑھیں لیکن نماز کی وجہ سے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم برائی سے اپنے آپ کو روک نہ پائیں، ہم نماز بھی پڑھے، رکوع اور سجدے کرے، محنت کرے، وقت دے، اس کے باوجود اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے اپنی نماز میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، کہیں نقص ہے، کہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چند ایک باتیں آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کریں۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی ایک وقت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، ایک وقت کی نماز بھی قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی نماز کو ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے، وہ نماز کے اندر جو ہے کمی کر رہا ہے یا کہیں اضافہ کر دے رہا ہے جس کی شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے چند ایک اہم چیز ہے، بڑی محبت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت ہے، احادیث بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا، نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیت کرنا ضروری ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں یا جمعہ پڑھ رہا ہوں، نیت ضروری ہے، لیکن نیت کے لیے الفاظ ضروری نہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ آپ آئے نیت پہلے سے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جانا، بس یہ کافی ہے۔ آپ عصر میں آئیں گے، نیت پہلے سے ہے کہ ہاں عصر کی نماز پڑھنا ہے، مغرب میں آئیں گے پہلے سے نیت ہے، نیت آپ نے بنا لیا ہے، اسی غرض سے، اسی مقصد سے گھر سے نکل، کافی ہے۔ زبان سے نیت کرنا کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کی واسطے اللہ کے ہوں، میرا طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں۔ آپ پوری احادیث اٹھا لیں، عربی پوری کتابیں اٹھا لیں، آپ تصور کریں کہ پوری نماز عربی میں ہے، کہیں اردو ہے، کہیں فارسی ہے، کہیں کنڑا ہے، کہیں مراٹھی ہے، کہیں کوئی اور لینگویج ہے، نہیں ہے، تو پھر یہ نیت کے لیے اردو کہاں سے آ گئی؟ آپ کسی بھی عربی کے کتاب میں نیت کے یہ الفاظ نہیں پائیں گے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ سلف صالحین نے کیا، نہ بڑے بڑے ائمہ چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام نسائی ہو، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، جتنے بڑے بڑے ائمہ کے نام آپ جانتے، کسی ایک امام نے نہ نیت کے یہ الفاظ ذکر کیے اور نہ ہی نماز شروع کرنے سے پہلے انہوں نے الفاظ کے ذریعے نیت کی ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بر صغیر جسے کہتے ہیں، یہاں لوگ اردو میں نیت کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیتوں کا نہیں پتا؟ آپ کی نیتوں کا نہیں پتا ہے کہ آپ ظہر کی پڑھنے جا رہے ہیں، جمعہ پڑھنے، بس آپ نے نیت کر لیا، کافی ہے۔ کہیں پر بھی آپ اس طرح کی بات، اس طرح کے الفاظ نماز کے لیے نیت کے حوالے سے جس طریقے سے ہمارے بھائی کرتے ہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ عربی زبان کی کتابوں میں اور احادیث میں، قرآن میں کہیں پر بھی اس کا ثبوت آپ نہیں پا سکتے ہیں، کہیں پر بھی آپ اس کا ثبوت نہیں پا سکتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ الفاظ بعض لوگوں کو یاد نہیں ہوتے ہیں تو بیچارے وہ اسی لیے نماز بھی نہیں پڑھتے کہ مجھے تو نیت کرنا ہی نہیں آتا۔ آپ جب دین کو اپنے لیے مشکل بنا دیں گے تو دین پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی اور بڑی غلطی جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے وہ یہ کہ نیت کے لیے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ بدعت ہے جو ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو شامل کر لیا۔ یہ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی، بعض لوگ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت تو نہیں کرتے، الفاظ تو نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی، جیسے بعض لوگوں کو میں نے خود سنا، آتے ہیں تو ہاتھ باندھنے سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی،
کوئی ضرورت نہیں. آپ نماز میں شامل ہو رہے اللہ اکبر بول کر کے شامل ہو رہے, وہی اللہ کا نام ہے, وہی اللہ کا نام ہے. تو جیسے لوگ سمجھتے نا کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ بول رہا ہے, جیسے پانی پینے کے لیے بسم اللہ بول رہا ہے, جیسے اور کوئی کام کرنے کے وقت بسم اللہ بولا جاتا ہے, ایسی نماز بھی جب شروع کریں گے تو بسم اللہ بول کر کے شروع کریں. نہیں, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے. آپ اللہ اکبر بول کر کے نماز میں داخل ہو, یہی اللہ کا نام ہے. اور نماز کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا آغاز اللہ اکبر سے یعنی تکبیر سے ہوتا ہے اور جس کا خاتمہ تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے, اسے نماز کہا جاتا ہے. تو نماز سے پہلے آپ کو بسم اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے آپ اور دیگر اچھے کاموں کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کرتے, نماز سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں کریں گے. اگلی غلطی جو تیسری غلطی ہے, بڑی بڑی غلطیاں میں آپ کے سامنے ذکر کروں. تیسری غلطی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا. نماز میں شامل ہو گئے, ثنا آپ کو پڑھنا ہے, اعوذ باللہ کرنا ہے, بسم اللہ کرنا ہے, اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. اور یاد رہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے, اور سورۃ الفاتحہ یہ رکن ہے. رکن کا مطلب سمجھتے ہیں, یہ آپ کی مسجد میں ایک کھمبا لگا ہوا ہے, ان دونوں کھمبوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ہو تب بھی یہ عمارت زیادہ دیر تک قائم نہیں ہو سکتی, کھوکھلی ادھوری تھوڑے دن میں گر جائے گی, ٹوٹ جائے گی. رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز نہ پائی گئی تو وہ چیز مکمل نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ رکن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز آپ کی نہیں مانی جائے گی. اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے, چاہے آپ اکیلے پڑھیں, جماعت سے پڑھیں, چاہے آپ امام ہو, چاہے مقتدی ہو, چاہے سری نماز ہو, جہری نماز ہو, چاہے جمعہ پڑھیں یا چاہے جو ہے اور دیگر نمازیں پڑھیں, چاہے سنت پڑھیں, نفل پڑھیں, فرض پڑھیں, جو نماز بھی آپ پڑھ رہے ہو, چاہے وہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو, ہر طرح کی نماز میں ہر طرح کے بندے کے لیے جو بھی نمازی ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. آپ اگر امام کے پیچھے ہیں تب بھی پڑھیں گے, آپ اگر امام کے پیچھے نہیں ہیں, اکیلے پڑھ رہے ہیں, تب بھی آپ ہر رکعت 4 رکعت کی نماز ہے, ہر رکعت میں پڑھنا ہے, 3 کی ہے, ہر رکعت میں 2 کی ہے, ہر رکعت میں آپ 1 رکعت وتر پڑھ رہے ہو, ہر رکعت میں آپ کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. اب یہاں پر ہمارے بعض بھائی سورۃ الاعراف کی ایک آیت جو ہے پیش کریں گے جو کہ ان کو بتایا جاتا ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ امام تو پڑھ رہا ہے, سورۃ الفاتحہ ہے, قرآن کا حصہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو, غور سے سنو, اس لیے مقتدی کو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنا. کتنی آسانی سے آپ کا دماغ الجھ جائے گا کہ ہاں بھائی بات تو صحیح کہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو, خاموش رہو, کچھ مت بولو, پیچھے مت پڑھو. آپ کو بتاؤ یہ آیت جو ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو, خاموش رہو, یہ کب کی آیت ہے؟ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی, اور مکہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی تب نماز فرض نہیں تھی, 5 وقت کی یہ نماز تو فرض نہیں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے, چاہے حرم میں, مسجد حرام میں, خانہ کعبہ میں جا کر کے یا آس پاس کہیں, تو مشرکین شور کرتے تھے, چلاتے تھے, اپنی اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے تھے. کیوں؟ اللہ نے اس کو دوسری جگہ ذکر کیا, پارہ نمبر 24 میں, سورہ حامیم سجدہ میں, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے تھے
اس قرآن کو مت سنو، بلکہ جب یہ قرآن محمد پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم زور زور سے آواز کرو، شور کرو، چلاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم جیت جاؤ۔ یہ آیت کریمہ مکہ میں نازل ہوئی اس وقت جب نماز فرض نہیں تھی، اور نماز معراج کے موقع سے مکہ کی زندگی کے آخری والے مرحلے میں فرض ہوئی، اور جب نماز فرض ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب بیچ کا راستہ کیا نکلتا ہے؟ دونوں آیتوں کو یا دونوں دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے کہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آپ اکیلے ہو یا امام کے پیچھے ہو۔ اگر آپ کے امام کے پیچھے ہیں تو سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں گے، امام پڑھے گا، امام آرام سے پڑھے، رک کر کے پڑھے، اور امام جب پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، آپ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، اور پھر اس کے بعد جب آمین کہہ لے تو پھر آپ خاموش ہو جائے۔ اب امام تلاوت کرے گا تو اب آپ کو غور سے سننا ہے۔ یہ جو ہے اصل بات ہے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ خیال رہے آپ کو نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو گویا کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی خیر منائیں اور اپنی نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کریں۔ ایک اور چیز، اور وہ چیز یہ ہے کہ اگر ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، امام زور سے قرأت کرتا ہے پہلی 2 رکعتوں میں، تو اب امام جب زور سے قرأت کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو اب یہاں پر سب کو آمین کہنا، امام کو بھی، مقتدی کو بھی، اور یہ آمین نہ بہت ہلکی ہونی چاہیے اور نہ ایسی ہونی چاہیے کہ شور ہو جائے۔ ایک دم آپ چلانے والی آواز میں آمین نہیں کہیں گے، آمین لیکن کہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ آمین کہنے کا کتنا بڑا فائدہ آپ کو ملے گا، کتنا بڑا فائدہ آپ کو ملے گا، جس سے ہمارے بعض بھائی محروم ہو جاتے ہیں محض مسلکی تعصب کی وجہ سے کہ یہ فلاں مسلک والے مانتے ہم نہیں مانیں گے۔ جی بھائی صحیح بخاری حدیث، نبی ہم سب کے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ہیں، انہی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیا فرماتے؟ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ یہاں ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، امام کی وَلَضَّالِّينَ ابھی ختم نہیں ہوتی، بعض لوگ آمین بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا امام ابھی آمین نہیں کہتا ہے، بعض لوگوں کی آمین کی آواز آ جاتی ہے۔ کیوں جلدی ہے بھائی اتنی؟ کس بات کی جلدی ہے اتنی آپ کو؟ امام کو آمین کہہ لینے دیں، امام کی آواز آ جائے کہ امام نے آمین کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ایک غلطی اور ہے جو ہم کرتے ہیں، امام کے آمین کہہ لینے کے بعد یا امام کی آواز آ جانے کے بعد آپ کو آمین کہنا ہے۔ تو فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ اچھا ایک بات پتہ ہے، امام جب وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے نا تو صرف مقتدی آمین نہیں کہتے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی، کیا فائدہ ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جس سے ہمارے بہت سے بھائی محروم ہیں، چاہے آمین نہ کہنے کی وجہ سے یا آمین امام سے پہلے کہہ دینے کی وجہ سے، اپنی اس غلطی کو سدھارے اور یہ مت سوچے کہ فلاں جو ہے فلاں لوگ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے۔ ہماری مسجد میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کتنی ایسی مسجدیں ہیں وہاں پر بیچارہ کوئی اتفاق سے چلا گیا، امام نے قرأت کر دیا، اس نے آمین کہہ دیا، اس کی پٹائی کر دیتے ہیں لوگ۔ اتنی غلط بات ہے۔ اللہ کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے آپ ماریں گے اللہ کے بندوں کو؟ بھائی آپ کو نہ ماننا ہے نہ مانے، لیکن اگر اس مسجد میں کسی نے آمین کہہ دیا تو آپ ماریں گے اس کو؟ مسجد آپ کی ہے، مسجد آپ کی ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کے لیے آپ نے بنایا ہے،
آپ کی بنائی گئی اس مسجد میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اگر کسی بندے نے آمین کہہ دیا تو اس پر آپ غصہ کریں گے، ماریں گے؟ یہ اللہ کی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے، آپ کو آمین کہنا ہے، آپ کو آمین کہنا چاہیے۔ میں نے فائدہ بتایا، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اطمینان اور سکون نہیں ہوتا، اطمینان اور سکون نہیں۔ بہت پہلے تقریباً 11-12 سال ہوا، ہم نے ایک بندے کی ویڈیو بنائی تھی مسجد میں آ کر کے، اس نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی، 1 منٹ 22 سیکنڈ میں 4 رکعت نماز اس نے ادا کی۔ 1 منٹ 22 سیکنڈ میں اس نے 4 رکعت نماز ادا کی۔ اب آپ تصور کریں اس کی نماز کی حالت کیا ہوگی۔ اس کی صرف 84 سیکنڈ میں سے، صرف 84 سیکنڈ 84 اس نے 4 رکعت نماز ادا کر لی۔ یہ ہماری اپنی بات ہے، مسجد میں دیکھی ہوئی بات ہے، ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی بات۔ ہماری نمازوں کا عالم کیا ہے؟ 4 رکعت نماز لوگ 3-3 4-4 منٹ میں پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، 60 سال نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی نماز میں اطمینان نہیں، سکون نہیں ہے، وہ کوے کی طرح آتا ہے، چوچ مارتا ہے، جاتا ہے۔ نماز کو اطمینان سے پڑھو، اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ ایک بندہ آیا اور اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے سلام کیا۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ بندہ تو نماز پڑھ کے آیا تھا، وہ بندہ نماز پڑھ کے آیا تھا، نبی نے کہا جاؤ واپس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ بندہ گیا، واپس نماز پڑھی، پھر سے آیا نبی کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گیا، پھر سے نماز پڑھی، پھر آیا، پھر نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب 3 بار ہو گیا، وہ بندے نے ظاہر سی بات ہے اپنی بہت سی غلطیوں پر دھیان دیا ہوگا، صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں، دھیان دیا ہوگا۔ جب 3 مرتبہ ہو گیا تو وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے، کتنا بہترین جملہ اس نے کہا، والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے کیونکہ اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم سے زیادہ خراب نماز پڑھی ہوگی ان کی؟ ہم سے کہیں اچھی نماز پڑھی ہوگی انہوں نے، کہیں اچھی پڑھی ہوگی، اس کے باوجود نبی نے 3 مرتبہ واپس بھیجا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نہیں پڑھی ہے۔ اور پھر بعد میں یہ جملہ انہوں نے کہا کہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو سورۃ الفاتحہ پڑھو، اور اس کے بعد جو تمہیں قرآن یاد ہو وہ پڑھو، اور پھر اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو، ثم ارکع، پھر رکوع میں جاؤ، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ مکمل رکوع میں اطمینان حاصل ہو جائے، مکمل جو اطمینان میں رہو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، حتی تطمئن قائما، اور مکمل کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ جیسے تم کھڑے ہو۔ ہمارے ہاں دیکھیں لوگ رکوع صحیح سے نہیں کرتے، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، مکمل اٹھتے بھی نہیں ہے کہ سجدے میں جانے کی فکر رہتی ہے، سجدے میں جانے کی فکر رہتی ہے۔ فرمایا صحیح سے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدے میں جاؤ اور سجدے میں مکمل سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، پھر اٹھو، اچھے سے بیٹھو، پھر سجدہ کرو اور اطمینان کے ساتھ کرو، اور پھر فرمایا ثم افعل فی ذلک ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور ایسا اپنی پوری نماز میں کرو کہ تمہاری پوری نماز میں اطمینان ہونا چاہیے، روح اور سکون ہونا چاہیے، پورے وقار کے ساتھ نماز پڑھو۔
آج ہماری نمازوں کا عالم دیکھیں، نماز کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، بندہ وہاں وضو بنا رہا، اگر یہ خدشہ ہو کہ رکوع مل جائے گا تو فٹافٹ بھاگ کر آتا ہے، لیکن اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو پھر پورے سکون سے آتا ہے بندہ کہ امام رکوع سے اٹھ رہا ہے، پھر سجدے میں جائے گا، پھر سجدے سے اٹھے گا، پھر سجدے میں جائے گا، پھر اٹھے گا، اب جب دوبارہ دوسری رکعت کے لیے امام کھڑے ہوگا تب ہم نماز میں شامل ہوں گے، تب ہم نماز میں رکوع ملنا ہے تو فٹافٹ بھاگ کر آئیں گے، لیکن رکوع نہیں ملا، رکوع چھوٹ گیا تو پھر اس کے بعد جو آرام سے مکمل سکون سے آئیں گے، مکمل ہاتھ اچھے سے دھوئیں گے، پیر سے اچھے سے دھوئیں گے، اور جو ہے دستی سے رومال سے چہرہ مورا اچھے سے صاف کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے بازو اور کوہنی سب اچھے سے بٹن بند کریں گے، پھر نماز میں شامل ہوں گے۔ بھائی نماز پڑھنے آئے ہیں، امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں چلے جائیں، جس حالت میں وہ رکوع میں ہے، وہ کھڑا ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ تشہد میں ہے، وہ قعدے میں ہے، وہ قومے میں ہے، وہ جلسے میں ہے، وہ کہاں ہے، جس حالت میں جس پوزیشن میں امام کو پائے اس پوزیشن میں چلے گا۔ ہمارے ہاں اس تعلق سے بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب امام کھڑا ہوتا ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مکمل نماز میں اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی بات کی جلدی ہے اور آپ کو فٹافٹ بھاگنا ہے، کہیں رکوع چھوٹ رہا ہے، کہیں سجدہ چھوٹ رہا ہے۔ اچھا، اسی میں ٹھیک سے رکوع نہ کرنا ایک بڑی غلطی ہے، ٹھیک سے رکوع نہ کرنا۔ لوگ رکوع کرتے ہیں، کہیں پیٹھ اٹھی ہوئی ہے کسی کی، کہیں کسی کے ایک دم گردن جھکی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھائی رکوع کی حالت میں ہی جو ہے سر زمین پر دے مارے گا، یہ سب غلط ہے۔ پیٹھ آپ کی ایک دم برابر ہونی چاہیے، ایک دم برابر، فلیٹ، ایک دم فلیٹ ہونی چاہیے، نہ آپ اوپر اٹھائیں اس کو اور نہ ہی اس کو نیچے کریں، اور آپ کی نگاہ انگوٹھے پر نہیں کہ میرا پیر کتنا اچھا ہے، ناخن بڑا ہو گیا ہے کہ چھوٹا ہے، اس میں میل ہے، اس میں صفائی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب نہیں دیکھنا آپ کو۔ سجدے کی جگہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے مکمل آپ کی توجہ رہے، تو رکوع میں مکمل آپ کی پیٹھ بیلنس ایک دم توازن میں ہو، ایک دم سیدھی ہو، کہ ایک دم نہ اٹھی ہو نہ ایک دم جھکی ہو۔ ہمارے یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، صحیح سے نہیں رکھتے، یا تو اٹھا کر کے رکھتے ہیں یا تو نیچا کر کے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی سجدے کی حالت آپ دیکھ لیں، سجدے میں لوگ جاتے ہیں تو کیسے کیسے سجدہ کرتے ہیں، کسی نے پورا بازو پھیلا کر کے رکھا، یہ بازو جو ہے زمین پر رکھا ہوا، آپ کا یہ دونوں بازو ہے نا، جو یہ دونوں بازو یہ نہ پیٹ پر لگنا چاہیے، نہ گھٹنے یہاں ران پر لگنا چاہیے، نہ ہی زمین پر ہونا چاہیے، بالکل آپ کے جسم سے یہ دونوں بازو الگ ہونا چاہیے، اور اتنا بھی الگ نہ ہو کہ آزو بازو والوں کو پریشانی ہو جائے، اور اتنا بھی اندر نہ ہو کہ آپ کو پیٹ سے یا آپ کی ران سے مل جائے یا زمین پر مل جائے۔ اور یاد رہے 7 ہڈیوں پر آپ کو سجدہ کرنا ہے، 7 ہڈیوں پر، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر، علی الجبہہ واشار بیدہ الی انفہ، فرمایا پیشانی پر، پیشانی آپ کی زمین پر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناک بھی، تو پیشانی اور ناک ایک ساتھ ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کی ناک نہیں رہتی ہے زمین پر، کتنے لوگ ہیں اپنی نمازیں چیک کریں۔ اچھا، بعض لوگ جو چشمہ لگاتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ناک لگاؤں گا تو چشمے کا شیشہ جو ہے نیچے اس پہ چٹائی پہ لگ جائے گا، چشمے کا کانچ خراب ہو جائے گا، چشمہ نیچے رکھ دیں، نکال کر رکھ دیں۔ اگر سجدہ کرنے میں چشمہ آڑے آ رہا ہے، ناک زمین پر رکھنے میں چشمہ آڑے آ رہا ہے، تو آپ چشمے کو نکال دیں، جیب میں رکھ لیں، ڈبے میں رکھ لیں، زمین پر رکھ دیں، جو بھی مسئلہ ہے آپ وہ کریں، تو یہ ناک زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ تو ایک ہڈی ہو گئی۔ دوسری ہڈی کا والیدین، یہ دونوں ہاتھ ہتھیلی آپ کی یہ جو ہے آپ کی انگلیاں برابر ہونی چاہیے، ملی ہوئی ہونی چاہیے، زمین پر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی پھر یہ کتنا ہو گیا، 3 ہو گیا۔ والرکبتین، آپ کے دونوں گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے، دونوں گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے۔ واطراف القدمین، اور آپ کا جو پاؤں ہے نیچے پنجہ ہے، قدم ہے، اس کے کنارے یعنی اس کی انگلیاں زمین پر ہونی چاہیے۔ آپ کوشش کریں جتنی انگلیاں زمین پر لگ سکتی ہیں اتنی لگائیں۔ بعض لوگ پورا پھیلا کر کے رکھتے ہیں، انگلیوں کو ایسے بچھا کر کے رکھتے ہیں جیسے جانور لوگ بچھا کر کے رکھتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ انگلیوں کو زمین پر، واطراف، کنارہ، قدم کا کنارہ زمین پر ہو، یہ نہیں کہا کہ قدم زمین پر ہونا چاہیے، قدم کا کنارہ یعنی جو انگلیاں ہیں وہ زمین پر ہونی چاہیے۔ تو یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے۔ پیشانی، اس کے ساتھ ناک ایک ہو گئی، دونوں ہاتھ 3،
दोनों घुटने, टांच और दोनों कदम के किनारे, इन 7 हड्डियों पर आपको सजदा करना है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी बिना किसी मजबूरी के आपने जमीन से ऊपर रखा तो ऐसी सूरत में आपका वो सजदा नहीं माना जाएगा। और ये सजदा ये भी रुकन है, सजदा ये भी रुकन है। अगर आपने इसमें गलती की तो फिर गोया कि आपकी नमाज ही नहीं मानी जाएगी। और मैंने कहा जो हदीस पढ़ी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बंदा 60 साल नमाज पढ़ता है, उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। क्यों? फइन्नहु युतिम्मुर रुकूअ वला युतिम्मुस सुजूद, क्योंकि कभी कभी वो रुकू मुकम्मल करता है लेकिन सजदे ठीक से नहीं करता। वो युतिम्मुस सुजूदा, कभी सजदा ठीक से करता है, वला युतिम्मुर रुकूअ, लेकिन रुकू ठीक से नहीं करता। अपनी अपनी नमाजें चेक करें और आप अपनी अपनी नमाजें देखें कि कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, जब हम तशहुद में बैठते हैं, चाहे 2 रकात की नमाज हो या 4 रकात की नमाज हो, तो 4 रकात वाली जो नमाज है उसमें तो तवर्रुक करने के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं। तवर्रुक किसको कहते हैं कि आप अपना पैर का दाहिना पंजा खड़ा रखें, यानी राइट लेग जो है उसको खड़ा रखें, उसका कदम जो है खड़ा रखें और उसी के नीचे से बाएं वाले पैर को आप निकाल करके बाहर रखें और आप अपने पीछे के हिस्से पर जमीन पर बैठें। इसे तवर्रुक कहा जाता है। ये 4 रकात वाली नमाज में आखिरी तशहुद में आपको ऐसा करना है। लेकिन कितने लोग करते हैं? कितने लोग तो दोनों पांव पर ऐसे, दोनों पांव ऐसे बिछा देते हैं, उसी पर बैठते हैं। कितने लोग ऐसे जो है पूरा गद्दा बना लेते हैं, मजा आ रहा है इस पर बैठे, गद्दा बना लेते हैं, उस पर बैठते हैं, दोनों पैर ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, फिर उस पर बैठते हैं। ये कोई तरीका नहीं है बैठने का, ये तरीका नहीं है बैठने का। आपको ऐसे नहीं बैठना है। 2 रकात वाली में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ने कहा कि 2 रकात वाली नमाज में भी तवर्रुक करना है, बाज़ ने कहा कि नहीं करना है। अगर आपने कर लिया तो ठीक चलेगा, नहीं किया तो भी इंशाल्लाह चल जाएगा। लेकिन 4 रकात वाली नमाज के आखिरी तशहुद या 3 रकात वाली नमाज के आखिरी तशहुद में आपको तवर्रुक करना है। ये भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पर भी हमें अमल करना चाहिए। एक बात, एक गलती, एक और गलती, ये समझ लें आखिरी गलती है, बताकर बात खत्म करते हैं। और वो गलती ये है, अच्छा इसमें रफुल यदैन वगैरह भी है, रफुल यदैन करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 जगह रफ़ यदैन करते थे, 4 जगह क्या? एक नमाज के शुरू में जो सब लोग करते हैं, सारे मसलक वाले करते हैं, अहले हदीस, देवबंदी, बरेली, शाफी, मालिकी, जो भी लोग हैं सारे लोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी जगह कौन सी है? जब रुकू में जाएं तब। तीसरी जगह जब रुकू से सर उठाएं तब। और चौथी जगह जब दूसरी रकात से उठे तीसरी रकात के लिए तब रफ़ यदैन आप करें। से बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफ़उ यदैहि हज़वा मनकिबैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलाह व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू व इज़ा रफ़अ रासहु मिन अर्रुकू व इज़ा रफ़अ रासहु मिन अर्रकाति अस्सानिया। ये हदीस है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को कंधे तक उठाते थे। कब? जब नमाज शुरू करते थे तब। दूसरा कब? जब रुकू में जाते थे तब। तीसरा कब? जब रुकू से सर उठाते थे तब। और चौथा कब? जब आप दूसरी रकात से तीसरी रकात के लिए उठते थे तब हमें रफ़ यदैन करना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं रफ़ यदैन मनसूख हो गया, शुरू में था, सहाबा बुत लेकर के आते थे, इसलिए उनसे कहा गया था कि रफ़ यदैन करो ताकि जिसके बगल में बुत होगा वो गिर जाएगा। अजीब भौसलाबाजी है। अगर रफ़ यदैन मनसूख हो गया था तो शुरू में क्यों करते हो भैया? शुरू वाला क्यों करते? ये भी तो मनसूख होना चाहिए ना। शुरू वाला तो आप मानते हो कि नमाज शुरू करो तब रफ़ यदैन करेंगे, सारे मसलक वाले मानते हैं। बाकी वाले में आप कहते हो मनसूख हो गया था। तो अगर बाद वाले मनसूख होने की आपके पास कोई दलील है जो आप देते हो, सारी की सारी ज़ईफ़ है, उनमें मसाइल है, वो एक अलग लंबा चैप्टर है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि बाकी रफ़ यदैन मनसूख हो गया था तो पहला वाला क्यों मनसूख नहीं हुआ? अगर आप ही की बात मान ले, अगर बाद में रुकू में जाते वक्त रफ़ यदैन करने से बुत गिर जाते थे तो शुरू में भी तो बुत गिरते होंगे। शुरू ही में मामला जब खत्म हो जाता था तो बाद में रफ़ यदैन करने की क्या नौबत है? और सुनन नसई वगैरह की हदीस है, बल्कि रफ़ुल यदैन पर तकरीबन 253 अहादीस है, 253 या उसके अलावा और दीगर
علماء نے باتیں کی. تو رفع یدین منسوخ نہیں ہے. سنن نسائی وغیرہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور کرتے تھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے, یعنی ماضی استمراری جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں. جو کام کنٹینیو لگاتار ہو رہا ہو, آپ نے اس کو کبھی چھوڑا نہ ہو, اسے ماضی استمراری کہتے. کان یرفعو, کان یرفعو, اس سے اس کو لکھا اور بولا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم مس کر دیتے ہیں. اچھا, ایک آخری چیز بتا کر بات ختم کریں گے, اور وہ یہ کہ نماز ختم ہوتی ہے سلام کے ذریعے. امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہاں پر دو چیز, ہمارے ہاں بہت سے لوگ امام کے ساتھ یا تو کرتے ہیں, یا تو امام سے بعض لوگ پہلے کر لیتے ہیں. امام نے ایک طرف پھیرا, دوسری طرف یہ پہلے جو ہے سر گھما دیتے ہیں. یہ غلطی ہے. امام سلام پھیر لے پھر آپ کو سلام پھیرنا, امام سلام پھیر لے پھر آپ کو پھیرنا. اچھا, اسی میں بعض لوگوں کی جو رکعت چھٹی ہوتی ہے نا, تو بعض لوگ امام نے ابھی ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے, یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی رکعت مکمل. یہ غلطی ہے, یہ غلطی. آپ کی رکعت چھوٹی اچھی بات, اس کو مکمل کب کریں گے آپ؟ یہ نماز جب مکمل ہوگی تب اس کی قضا آپ کریں گے. یہ نماز ہی مکمل نہیں ہوئی, امام نے دوسری طرف سلام نہیں پھیرا, آپ کھڑے ہو گئے رکعت پڑھنے کے لیے جو آپ کی چھٹی ہوئی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے. یہ غلطی. امام دونوں طرف سلام پھیر دے پھر آپ کھڑے ہوں, اور جو بھی آپ کی رکعتیں چھوٹی ہوں آپ ان رکعتوں کو مکمل کریں. تو یہ چند باتیں, چند غلطیاں, کمیاں جو میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی, صرف اس لیے تاکہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں, اپنی نمازوں کو ٹھیک کرے. اس لیے کہ نماز انسان کو برائی سے, فحاشی سے, بدکاری سے روکتی ہے. نماز میں کمی ہے تو بہت ساری چیزوں میں کمیاں ہوں گی. نماز کا معاملہ ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ ساری باتیں کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں مسلک والے ہیں ایسا ویسا بیان کر, میرے بھائی یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں, یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں. آپ کو دلیل چاہیے, پروف چاہیے, آپ کو کسی طرح کا کوئی سوال ہے وہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں, امام سے پوچھ سکتے ہیں, یا جو ہے کہیں اور کسی عالم سے مل کر کے پوچھ سکتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں ان ساری چیزوں کے دلائل موجود ہیں. ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا, صحابہ کا طریقہ یہی تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات کے سارے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں جو غلطیاں ہیں, خامیاں ہیں, کمیاں ہیں, اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے, عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو کسی طرح کی مصیبت میں, پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے. جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے, اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, اور انہیں قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.